اللہم لبیک چینل کی طرف سے نسرین افتخار اسلامک چینل میں آپ سب میرے ویورز لسنرز جتنے بھی ہیں ان کو ڈھیروں سلام دعائیں، بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج تو عرفہ ہے اور میرا خیال ہے بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ میرے تو بے شمار جاننے والی ہیں جن کا ماشاءاللہ جمعرات اور سوموار دونوں دن روزہ ہوتا ہے، تو آج تو سبھی کا ماشاءاللہ روزہ ہوگا۔ زیادہ تر اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کا روزہ ہی ہوگا، جن سے مس بھی ہو گیا کوئی بات نہیں، وہ کل رکھ لیں گے، اللہ قبول کرے۔ اور آپ کو اس کی ساری برکات عرفات کے دن کی آپ کو سب کو یوم عرفہ کی برکات عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کے روزے کو قبول کرے، آپ کے صدقات خیرات کو قبول کرے، اور آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کسی کے پیچھے مجھے بھی اچھے کام کرنے کی توفیق فرمائے، مجھے بھی اچھا انسان بنا کے زندہ رکھے اور عزت والی موت پہ مارے۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی پھر اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے۔ تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی سیر چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کر لیں تو پھر آپ کیا پڑھیں۔ امید ہے آپ لوگ بڑے شوق اور جستجو سے اس کو سنیں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو ایک دفعہ اگر آپ کے دل میں آرزو اور تمنا انگڑائیاں لے رہی ہے کہ آپ اپنے محبوب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں جنت کی سیر کی سعادت بھی کر لیں، تو آپ کو اس کے لیے ایک مجرب عمل بتاتے ہیں جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان کتاب اپنی غنیۃ الطالبین میں بھی تحریر کیا ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن حبیب حارثی بصری نے حضرت سعید بن سعد سے، انہوں نے حضرت ابو طیبہ قرظہ بن ودیرہ حارثی سے روایت کی ہے جو اپنے وقت کے ابدالوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اہل شام میں سے میرا ایک بھائی آیا اور مجھے ایک تحفہ دیا اور مجھ سے کہا، اے قرظ، مجھ سے میرا یہ تحفہ قبول کر، مجھ سے میرا تحفہ قبول کر، یہی اچھا تحفہ ہے۔ میں نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، آپ کو یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تحفہ حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا کہ ان کو یہ تحفہ کس نے دیا؟ اس نے کہا، ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا تھا اور میں تسبیح و تحمید میں مشغول تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور مجھ کو سلام کیا اور میری داہنی طرف بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں نہ اس سے زیادہ خوبصورت اور نہ اس سے زیادہ معطر یعنی خوشبو والا اور نہ اس سے زیادہ گورے رنگ کا کوئی شخص زندگی میں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے بندہ خدا، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا، میں خضر ہوں، آپ کے سلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ محبت کے باعث آیا ہوں۔ میرے پاس ایک تحفہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ تحفہ دوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بتلائیے۔ حضرت خضر نے فرمایا، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے قبل، طلوع آفتاب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل 7 مرتبہ، اور حسبنا اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں دوبارہ بول دیتی ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی 7 دفعہ پڑھو، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ پھر اپنے لیے، والدین اور جملہ مسلمان مرد عورتوں کے لیے 7 بار مغفرت مانگے، یعنی یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، اللہم
رب فل بی و بہم عاجلا و عاجلا فی الدین والدنیا والآخرۃ ما انت لہ اہل ولا تفعل بنایا یا مولانا ما نحن لہ اہل انک غفور حلیم جواد کریم بر الرؤوف الرحیم۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ پڑھیں 7 دفعہ، اور دیکھیں صبح شام کبھی اس کو چھوڑنا نہ۔ تو اگر کوئی پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا تو وہ کم از کم زندگی میں ایک ہی دفعہ پڑھے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تحفہ دوں، مجھے ان کے نام سے آگاہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا مجھ کو یہ تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا مجھے کچھ ایسی چیز سکھلا دیجئے اگر میں اسے پڑھوں تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لوں اور زیارت سے مشرف ہو جاؤں، اور آپ سے پوچھوں آیا انہوں نے یہ ہدیہ آپ کو دیا ہے؟ تو حضرت خضر حیران ہو گئے، انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ نعوذ باللہ۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیں تو یہ جان لیں کہ جس وقت آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد عشاء کے وقت تک برابر نماز پڑھیں، اور یعنی کبھی نفل پڑھیں، کبھی کوئی قضا نماز پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھیں، اور کسی آدمی سے درمیان میں بات نہ کریں، اور اپنی اسی نماز میں مشغول رہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں اور کلام نہ کریں، اور سوتے وقت 2 رکعت نماز پڑھیں اور جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 7 مرتبہ ہو۔ پھر نماز کے بعد سجدہ میں جا کر 7 بار پڑھیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ 7 دفعہ پڑھیں، اور پھر آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر سیدھے بیٹھیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، یا حیّ یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا الہ الاولین و یا آخر الآخرین و یا رحمان الدنیا والآخرۃ و رحیمہما یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں، پھر سجدہ کریں، اور پھر سجدے میں یہی دعا کریں جو پہلے کی ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر سو جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو حضور پاک کی زیارت بھی ہوگی اور آپ کو جنت کی سیر بھی ہوگی، لیکن آپ نے سونے تک، مغرب سے لے کے سونے تک کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ امید ہے کہ آپ کو ایک ہی دن میں یہ زیارت نصیب ہو جائے، اور اگر ایک دن میں نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ 4-5 دن میں ہو جائے گی۔ تو ابھی کا ایپیسوڈ میرا خیال 8 منٹ اور 14 سیکنڈ کا ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں۔ اس کے پکچر جو ہیں پڑھنے والی، جو کہ آپ کو ایک دفعہ سن کے نہیں آ سکتی، وہ میں آپ کو بھیج دیتی ہوں، اور اس کا جو باقی آدھا پورشن ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو ڈال دیں گے، تاکہ لمبا سننا ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دن میں آپ نسرین افتخار کو اجازت دیں، اور اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جنت کی سیر چاہتے ہوں تو آپ اس کو ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ العظیم میں اگر زندہ رہی تو کل آپ کو ضرور اس کو دوسرا آپ کا پارٹ بھی سینڈ کروں گی۔ یہاں تک یہ والا یہاں تک مکمل ہے، اس سے اگلی بات ایپیسوڈ 2 میں ہوگی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔